گرامی محترم صاحبزادہ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک نظریں جا رہی ہیں تحریک لبیک پر اور مشن رضوی پر جانوں کو نچھاور کرنے والے نوجوان آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ضلع قصور اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اور تمام تر رانائیوں کے ساتھ مرکز کے ساتھ کھڑا ہے. اور انشاءاللہ جب تک ضلع قصور کا ہر بچہ اور ہر بزرگ جب تک اس کے جسم میں جان ہے انشاءاللہ العزیز علامہ سعد حسین نظوی کے انشاءاللہ ساتھ کھڑا رہے گا. اور یہ نوجوان اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب مرکز سے کسی بھی چھوٹے یا بڑے حکم کا نامہ آ جائے تو تن من دھن نچھاور کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار بیٹھے ہیں. ضلع قصور کا ہر نوجوان مرکز کے ساتھ کھڑا ہے. اور میں جانتا ہوں اتنے کثیر مقدار میں لوگوں کا آنا، نوجوانوں کا محبت کا اظہار کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے فضل سے تحریک لبیک کا ہر کارکن تحریک لبیک کی ذیلی قیادت کے ساتھ کھڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سفر کے اندر تھوڑی سی مشکلات صاحبزادہ صاحب کو پیش آئیں، اس کے لیے میں پیش کی معذرت کرتا ہوں. دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ آنکھوں کو فرشیرہ بناتے ہوئے میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں. نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، تحریک لبیک کی جان، قبلہ امیر المجاہدین کے نور نظر، لخت جگر، حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی. لالو میں رکھے تو نہیں میں یہ نہ جو ختم ہونی نہ میں مسئلہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہم. معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام سادات اعظام مشایخ اعظام بزرگان دین اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران علاقے کی سیاسی اور سماجی شخصیات، میں آپ کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وہ اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور پھینکا گئی افرنگ کو ہوائے سیم و زر. اور خصوصاً ختم چیلم شریف ہے حاجی محمد رمضان گولڈوی مرحوم کا، اور جن کی نسبت بھی اس بارگاہ ناز سے ہے. بابا جی فرماتے تھے کہ جن کے در کا کتا ہڈیاں کھانے والا مرزیوں سے افضل ہے. اس بارگاہ ناز سے ان کا ہے تعلق، اور ان سے ہے کہ جنہوں نے کہا کہ پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رو رو تے لگ رگ ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے لیے جس نے بھی کام کیا، خاموش بھائی خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش ہو جاؤ. آپ نے بات سنی ہے یا میں آخر دعویٰ نہ پڑھ دوں؟ سنی ہے تو پھر ایک سارے دب کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لاؤ، اس کے بعد آواز آپ اس مجلس میں آئے ہو جہاں حضور کا ذکر ہونے لگا ہے. تو بابا جی ساری زندگی حضور کی ادب بتاتے ہوئے گئے ہیں، اور حضور کی مجلس کا ادب بھی اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، لہذا خاموشی سے بات سنو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کی مجلس کے آداب بھی وہی ہیں جو حضور کی بارگاہ کے آداب ہیں. کیونکہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو اس کو بھی ویسی تسلی اور تشفی سے اور جناب بادب ہو کر سننا ہے.
ورنہ ہم آپ کو ادب سکھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے ادب نہیں کرنا تو ہم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر کے پڑھ کے چلے جائیں گے. ہم نے وہ ماحول نہیں بنانا جس ماحول کے پلے ہوئے لوگوں نے جا کے بارگاہ رسالت میں بیعت بھی کی ہے، جہاں کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صاحب ظاہر ہے انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی. ہم اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپ کی تربیت بھی نہ کر سکیں. خاموشی سے بات سنو، اگر نہیں سن سکتے تو اس مجلس سے چلے جاؤ، بالکل خاموشی سے. جہاں جس کو جگہ ملے وہاں کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ خاموشی سے بات سنیں. کیونکہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ ادب ہی تو تھا جس نے صحابہ کو اس مقام پر پہنچایا. نہ انہوں نے کیسر و کسرا دیکھے، نہ انہوں نے کوئی مقام دیکھا. یہ ادب کی وجہ تھی. حضرت خالد بن ولید نے اپنی ادھر ٹوپی میں حضور کے بال باندھے ہوئے تھے، بال مبارک. تو یہ ادب رسول تھا کہ ان کو اٹھا کر پوری دنیا سے افضل کر دیا. یہ ادب ہی تو ہے جس کے یہ پہلا ہے. اگر یہ ادب انسان نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے بے اعمال لوگوں کی پرسش ہوگی لیکن بے ادبوں کی اس سے زیادہ ہوگی. اس لیے ادب ضروری ہے. اور جب بات سننے کے لیے آئے تو ہمت انگوش ہو کر بات سنا کرو. جب نعرہ لگائے تو پھر سینہ کھول کے لگایا کرو. لیکن جب بات ہو رہی ہو تو پھر بات کو پوری توجہ سے سنا کرو. اس لیے کہ بات ہے ہی حضور کی بات کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. اگر آپ بات نہیں سنو گے تو پھر ہم کس کو بات سنائیں گے؟ اور یہ محفل کس طرح سجائیں گے کہ ہم حضور کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں؟ لہٰذا بالکل خاموش ہو کر بات سنو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا و مولا نے، چونکہ مورخین نے لکھا ہے یہ مہینہ احد شریف کا مہینہ ہے، یعنی غزوہ احد کا مہینہ ہے، شوال المکرم میں ہوا ہے غزوہ احد، تو اس کی نسبت سے بات کرنے لگا ہوں. حضرت ابو دجانہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن تلوار بلند کی ایسے. میرے آقا و مولا نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ آئے، حضور نے عطا نہیں فرمائی. حضرت ابو دجانہ آگے آئے، پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے آقا و مولا سے وہ اٹھا کر دیکھ سکے اس بارگاہ ناز میں. بات کرنی تو دور کی بجا، دور کو جا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت واشی بن حرب تک کوئی بھی صحابی نہیں ہے جس وقت تو بعد میں ہے نا. یہ ساری چیزیں، یہ لباس، یہ ساری چیزیں یہ انسان کو حسن دینے کے لیے ہیں. اس کے بعد رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے نا سر ڈھانک کے کھڑے ہو. نماز تو ہو جاتی ہے، علماء بیٹھے ہیں، بغیر ٹوپی کے بھی ہو جاتی ہے، بغیر پگڑی کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن باادب بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے نا، اور ان پر عمل کروایا گیا ہے تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو آپ باادب ہو، آپ کو پتہ ہو کیسے کھڑے ہونا ہے. اور آپ حضور کی محفل میں آؤ تو یہ ٹوپی پہننے کا مقصد، یہ نئے کپڑے پہننے کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم وہ ذکر سننے جا رہے ہیں جو ذکر اس کائنات کا رفع و اعلیٰ ہے. ان کا ذکر سن کے جا رہے ہیں جن کا ذکر ہماری جان دل فضا ہے، اور جن کے ذکر سے ہمارے دل کے جناب وہ پھول کھل اٹھتے ہیں. ہم ان کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں. اور اگر یہ ادب نہ ہوا تو پھر یہاں بھی دھتکارے جاؤ گے اور آخرت میں بھی دھتکارے جاؤ گے. اور پھر آگے بات ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا شعور ہی جناب چھین لیا جائے گا، تمہیں عقل ہی نہیں رہے گی. یہ بے عقلے ہو کے پھر نہیں رہے. پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارا قصور کیا تھا؟ میں نے کہا تمہارا قصور یہ تھا کہ تم نے آسیہ چوڑی کو ملک سے باہر بھیجا. تمہارا قصور یہ تھا کہ تم نے سادات اور علماء کرام کو جیلوں میں ڈالا. تمہارا قصور یہ تھا کہ جو بچے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے روزے کی حالت میں تم نے ان کے جسموں کو گولیوں سے چھیدا. تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے اس جماعت کے اوپر پابندی لگائی جو جماعت خالصۃ ناموس رسالت کے لیے بری تھی. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. ابھی تو ہم ایک کی آواز سن رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. وہ لندن تک گیا اور شور ڈالتا ہوا. میں نے کہا تجھے ہم نے نہیں نکالا، تجھے مالکوں نے نکالا، پھر حکومت سے نہیں نکالا، پھر ملک سے نکالا.
پھر ہر چیز سے نکالا. ہم تو آج بھی ممتاز قادری کا نام اس اسٹیج پر لے رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے لے رہے ہیں اور جناب اس کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن تو نے اس کو تختہ دار پر لٹکا کر کیا حاصل کیا؟ بابا جی نے کہا تھا انہاں بھی رونا, انہاں دیاں نسلوں نے بھی رونا, اور اسی اتنے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاندے رہنا, اور انشاءاللہ ایک دن حضور دا دین تخت تے لے آنا. اور بات ادب دی اور بات حضرت کعب بن مالک آپ ہر جنگ ہر معاملے حضور دے نال شریک رہے, لیکن غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے. ایک مقام تے غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدو پیش ہوئے نا تے کہا جی مینوں کعب بن حضور میرا نام کعب بن مالک ہے, مینوں بڑیاں گلاں آندیاں, میں عرب دا بڑا فصیح و بلیغ آدمی ہاں, مینوں بڑیاں گلاں آندیاں, میں آپ نو ہونے سناواں دائیں بائیں دی گلاں, لیکن ایک کوئی گل ہے کہ حضور سستی ہو گئی. حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ, فرمایا تہاڈا فیصلہ اللہ کرے گا. تو حضور دی بارگاہ چ چلے گئے نا تے کچھ دن بعد حضور نے اپنا خادم اپنا دربان بھیجا کعب بن مالک دی طرف تے پوچھا جا کے کعب بن مالک نو, حضور نے فرمایا اپنے دربان نو کعب بن مالک نو جا کے کہو کہ اپنی بیویاں میں کے بھیج دو. تے جدو دربان کعب بن مالک دے دروازے تے پہنچا نا, انہاں دروازہ کھڑکایا, کعب بن مالک باہر آئے, انہوں نے کیوں آئے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ دا پیغام لے کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا دسو کی پیغام ہے؟ فرمایا ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ انہوں نے کہو کہ اپنی بیویاں میں کے بھیج دو. تے حضرت کعب بن مالک نے عرض کی تھی جا کے پوچھ کے آؤ کہ طلاق دے کے بھیجنی ہے ویسے بھیج دینی. جنہاں نے دلوں منیا نا, جنہاں نے دلوں منیا وہ نہیں پوچھتے. انہوں نے کیا حضور کو تشریف لے کے حضور نے فرمایا نہیں ویسے بھیج دو. کعب بن مالک کہنے ساڑھے ہوتے زمین تنگ ہو گئی, میں نماز بابا جی فرماتے تھا جڑا حضور دی بارگاہ میں ایک باری آیا نا پھر وہ واپس نہیں گیا. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا, کوئی تجھ سا ہوگا نہ ہوا شاہ, تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم. حضرت کعب بن مالک کہنے حضور نے ساڑھے نہ بلانا چھوڑ دیتا, مدینہ دی زمین تنگ پہ گئی. اس دوران کیسر روم دا خط حضرت کعب بن مالک دے نام آ گیا. ایک خطہ نو لے کے روندے بھائی خط آئندہ بھی لکھے جاندے رہیں گے, ماضی بھی لکھے گئے, خطہ نال حکومتہ نہیں گر دیاں. سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. حضرت کعب بن مالک کو جب خط آیا نا کیسر روم نے خط لکھیا تے حضرت کعب بن مالک گھر سن, آپ نے خط کھولیا تے خط لکھیا سی کہ میں سنیا تیرے آقا و مولا تیرے نبی تیرے نال ناراضن تے آ جا میرے وال, ادھی بادشاہی لے لے اور سارا کچھ لے لے تے ادھی بادشاہی میں تینوں دینا تے حضور دا در چھڑ کے میرے کو آ جا. تے حضرت کعب بن مالک نے جب خط پڑھیا نا این چک کے صحابہ نے بکھایا کیا دیکھو میرے تک کیسر اور روم کو خط آ گیا, دیکھو میں نے آفر ہو گئی, میرے جناب انج ہو گیا. حضرت کعب بن مالک نے وہ خط پڑھیا تے چک کے تاک وچ بھی نہیں رکھیا, کسے محفوظ مقام تے الماری وچ بھی نہیں رکھیا, بلکہ اس نے چکیا خط نو تے جلدے ہوئے تندور وچ پایا. آپ نے فرمایا حضور دا دامن چھڑن واسطے کدی ذہن نے دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ بر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. حضرت کعب بن مالک کہندے حضور ساڈے نال ناراض ہو گئے. جدو مسجد نبی وچ میں آندا جماعت ہو چکی ہوندی, حضور جلوہ گر ہوندے, کہندے میں نماز پڑھن, انہیں کہندے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, وہ کہندے نہیں خیال آ جاوے. اتنے حضرت کعب بن مالک سنو کی کہہ رہے ہیں. حضرت کعب بن مالک کہندے میں نماز نہیں دا کہ حضور جلوہ گر ہوندے مسجد نبی, میں ایک ستون نہ کھڑا ہو کے نماز پڑھدا, کہندے میں نماز دے دوران حضور وال متوجہ ہو جاتا تے حضور اپنے دھیان ہو جاندے, جدوں میں نماز وال متوجہ ہوندا تے حضور میرے وال بیٹھدے. یہ نماز کدھر دی پڑھی جا رہی تھی؟ حضور نے تو نہیں فرمایا کعب جدوں نماز دے دوران تو مینوں دیکھ رہا سا تیری نماز نہیں ہوئی, کعبہ کدھر ہے؟ سامنے. تے حضور سامنے تو جلوہ گر نہیں نا, حضور تو دائیں یا بائیں جلوہ گر ہے. تے کہندے میں نماز دے دوران جدوں حضور وال متوجہ ہوندا
تے حضور اپنے خیال ہو جاندے جدوں میں نماز والوں متوجہ ہوندا تے حضور میرے وال ویکھ دے تے کہندے پھر اسی حضور دی بارگاہ وچ پھر اللہ تعالیٰ دا قرآن نازل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے گناہاں نو بخش دیتا اے حضور دے نال ہر جنگ وچ ہر مقام وچ نال رہے ایک جگہ سستی ہوئی تے اتنی بڑی پکڑ آ گئی تے اسی کی سمجھدے ہاں کہ اسی حضور دے دین نو پسے پشت پا کے ختم نبوت دے چوراں نو اپنے گل لا کے ناموس رسالت دے غداراں نو اپنے گل لا کے اسی کی سمجھدے ہیں رب تے رسول ساڈے نال راضی ہو جائے گا اس ملک دے اندر 70 سال تو باطل دا نظام چلا کے اس ملک دے اندر سود دا نظام چلا کے جس دے بارے کوئی شک ہے جی قرآن دی نسے کتی اے علماء بیٹھے شیوخ بیٹھے دسو جی کوئی شک ہے سود دے بارے 1 روپے ایک ڈیلی ایک چوانی دے بارے کوئی سود دے شک ہوئے کوئی شک نہیں 70 سال تو اس ملک دے اندر سود دا نظام چلا کے اسی یہ کہیے کہ ساڑھے ہوتے رحمتاں آ جان گیاں ساڑھے ہوتے برکتاں آ جان گیاں ساڑھے ہوتے فضل آ جائے گا ساڑھے ہوتے کرم آ جائے گا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں اگر اساں حضور دا دامن نہ تھامیا نا تے ملک اس دے وچ رہن والے اسی طرح انہاں دے ہتھوں خار ہوندے رہن گے کدی بجلی دے نا تے کدی سڑکاں دے نا تے کدی تبدیلی دے نا تے کدی جناب ترقی دے نا تے کدی انڈسٹریل دے نا تے کدی روٹی کپڑا مکان دے نا تے کدی مہاجر لسانیت دے نا تے کدی قومیت دے نا تے کدی زبانہ دے نا تے جناب ہر قسم دے فتنے وچ لیندے رہن گے لیکن جدو اسی منہ موڑ کے حضور وال کر لیا تو پھر اللہ دی رحمتاں بھی ساڈے نال آ جان گیا کی سی جی صحابہ کول اس وقت کیا ساری چیزاں موجود سن 8 تلواراں 2 گھوڑے 313 بندے 1000 لمحے پا کے رکھ دیتا آج اسی لکھاں دے بارود ہوندیاں لکھاں دیاں فوجاں ہوندیاں اور ملک دے اندر ساری چیزاں ہوندیاں اسا کشمیر ہتھوں دے نہیں دیتا دے دیتا نا کشمیر بھی بیچ دیتا ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی دیاں بھی دے دیتیاں تاریخ اسلام میں دیاں کدی کسی نے نہیں بیچیاں اس ملک دے بدبختاں نو اے اعزاز حاصل ہے اے لعنت انہاں دے گلے چ جنہاں نے دیاں بھی بیچیاں ورنہ دیاں دی خاطر سلمان بن عبد الملک اپنے تخت تے بیٹھے ہوئے سی کہ اس نے پتہ لگ گیا کہ فارس دے قلعے تو ایک بیٹی نے آواز دی کہ کتنے سلمان بن عبد الملک دے گھوڑے کہ وہ این تلوار لے کے کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا لبیک یا اختی 10,000 ابلکی گھوڑے نال اس نے فارس دی زمین رون کے رکھ دیتی سی انہوں نے کہا کون ہوندا جڑا مسلمان دی دھی وال نینی نگاہ بھی دیکھے لیکن انہاں بدبختاں نے برما دے اندر مصر دے آج پاکستان دے اندر آج انہاں دے ظلم تو پاکستانی بیٹیاں دی عزت محفوظ نہیں آج جناب ہر ظلم اس ملک دے اندر آزمایا جا چکا ہر ظلم دا نظام اس ملک دے اندر آزمایا جا چکا ہر ظالم کو آزمایا جا چکا لیکن حضور دے دین وال کان کھاڑ کے کھڑن جس نے بارے اقبال کہندا کہ اس شیطان نے مجلس شورا دا اجلاس بلایا اس نے کیا جو مرضی ہو جائے انہوں نے ہر نعرے پیچھے لگ دینا انہوں نے ہر پیر پیچھے لگے رہن دینا انہوں نے ہر مولوی پیچھے لگے رہن دینا انہوں نے ہر سیاستدان پیچھے لگے رہن دینا انہوں نے جناب ہر ایک دن نعرے لان دینا کدی آہنا جناب وہ بلہ آیا کدی آہنا تیر آیا سارا کچھ آیا سارے دے پیچھے لگے رہن دینا لیکن ایک کم نہیں ہون دینا اقبال کہندا وہ مجلس شورا دے شیطان وہ جناب سارے شکونگڑے بیٹھے سن انہوں شیطان نے کہندے کی نہیں ہون دینا انہیں کیا الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر انہیں کیا حضور دے دین دی نظام دی گل نہیں کرن دینی حضور دے نظام دی گل نہیں کر دینی کیوں مرد آزما مرد آفری انہیں کیا یہ نظام ہوئے جڑا مرد بھی پیدا کردا اور مردانو مرد آفرینی بھی سکھاندا اور اے دستا کہ تسی بھاویں 313 ہو تسی بھاویں جناب پیڑ ہوتے پتھر بندے ہون خندقہ کھودی ہون تسی بھاویں جناب پین واسطے پانی اور کھان واسطے کھجوروں بھی پوریاں نہ ہون اور جناب تسی بھاویں زخمہ نال چور چور ہو لیکن جدو اسلام دی غیرت دی گل آ جائے جو ملت دی غیرت دی گل آ جائے جدو ملت دی حمیت دی گل آ جائے ادو تساں اے نہیں دیکھنا کہ اسباب کی ہیں ادو تسی اے نہیں دیکھنا کہ اسی کس طرح جاواں گے ادو تہاڈی نظر مسبب تے ہونی چاہیے اور تہاڈی قدم منزل وال ہونے چاہیے ساری دنیا دی نعمتاں ساری دنیا دی طاقتاں تہاڈے پیرے چھوڑ گیاں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے تسی کی سمجھ دیو کہ یا رسول اللہ یا علی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا امام بوسی زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد امام بوسیری نے لکھا نا کہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شانہ ہوتے اللہ نے 70,000 پردے پا کے بھیجیں اگر اللہ تعالیٰ وہ پردے نہ پا کے بھیجدا تے بوسیدہ ہڈی پئی ہوندی تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا جاندہ صرف تو بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی اور ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے کمال ہے کہ وہ بزرگاں دی آواز پورے مجمع تے باری سی اے حضور دے ذکر دا کمال ہے کفر تو آڑیاں نا جناب بندوقڑیاں کو لینا ٹینکیاں کو نہیں ڈردا وہ اس جذبے کو ڈردا کیونکہ اس نے پتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جہاں باز ہے یا حیدر کرار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور اے جڑا نعرہ نا اے نعرے نال انہوں اے جڑے یہودو نصارہ دے ایجنٹ ہیں انہوں تک تکلیف ہے ہی ہے اتے توڑ تک تکلیف ہے اتے تک تکلیف ہے وہ کہندے ہیں بھائی اے کدھروں آ گئے میں کہا اے وہی سن صرف بھولے ہوئے سن انہوں رمے آہو سکھا دیتا گیا سی انہوں رمے آہو سکھا دیتا گیا سی لیکن بابا جی انہوں کرنا پھوک مار گئے کی پھوک مار کے گئے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا شیر پھر ہوشیار بھی ہو گئے تے بیدار بھی ہو گئے وہ وقت ہو سی کہ جدو ریاست مدینہ دے نال یا کوئی بھی دینی گل کر کے دو چار جناب وہ مکھن شکن لا کے قوم بے وقوف بنا لیتا جانا سی جی اے بڑا نیک آدمی جی اے بڑی برائی جی اے مسلم لیگ ہے جی مجرم لیگ ہے جی فلانی لیگ اے جی فلانی لیگ ہون دیکھو 1000 پاپڑ بیل لین سانو پتا کہ ظالمن اے سانو پتا کہ جھوٹے سانو پتا کہ منافقن سانو پتا کہ جناب بےایمانن سانو اے پتا اے جو مرضی کر لین اے اڑ کے بھی آ جان اسی انہوں منن واسطے تیار نہیں کیونکہ ساڑھے بابا جی سانو بڑا خالص نظریہ دے کے گئے اور بڑا خالص عقیدہ دے کے گئے اور ساڑھے کو عقیدہ نہیں کہ اسی منہ چھپا چھپا کے کدھرے پھریے ساڑھے کو عقیدہ کہ اسی اسمبلیج کھڑے ہوئیے تو ساڑھے قاسم فخری صاحب اپنا عقیدہ کھول کے بیان کر دیں اور اسی ممبر تے کھڑے ہوئیے تو اسی اپنا عقیدہ کھول کے بیان کر دیں اپنا نظریہ کھول کے بیان کر دیں اور اسی کسے دی چوری چھپان واسطے تحریکہ نہیں چلا دے اسی کسے دیا جناب 2 نمبریاں چھپان واسطے تحریکہ نہیں چلان دے ساڑھی تحریک جدو بھی چل دی اور ناموس رسالت اور ختم نبوت واسطے چل دی او حضور دے دین واسطے چل دی او مسجدہ دے تقدس واسطے چل دی او غازیان اسلام دی سربلندی واسطے چل دی او مسجدہ دے سپیکر بحال کرن واسطے چل دی او صلاۃ و سلام دے بورڈ بحال کران واسطے چل دی ساڑھیاں تحریکہ اس واسطے نہیں نہ ساڑھے قوم اس واسطے نہ ساڑھے بچے اس واسطے نہ ساڑھا مال اس واسطے ساڑھا سارا کچھ حضور واسطے سارا کچھ حضور واسطے اور انشاءاللہ ساڑھے بچے بھی حضور واسطے ساڑھا مال بھی حضور واسطے ساڑھی جان بھی حضور واسطے اور اے جان حضور واسطے رکھی اس واسطے ہوئی کہ جدو
دنیا تو سارے نے جانا، اے ساڑھے بزرگ بھی چلے گئے حاجی رمضان صاحب، اور سارے دنیا تو جانا، لیکن اے سارا کچھ اسی اس واسطے کر دے پھر دیاں کہ بابا جی دس کے گئے روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر ہے. بس اتنی دے رہی ہے نا یار، ورنہ ساری زندگی دنیا دے لوگ کہندے رہے او جی مولوی صاحب بڑے ڈاڈے جی، او جی بڑا جناب اینجے جی، او جی اینجے جی، او کسی دی سنتی نہیں. صرف این کر کے سرکار والوں بلاوا آیا تے صدائے صلی علی ہر لب کو چوم کے نکلے عاشق کا جنازہ ہے کہ نہیں؟ پھر نکلے کہ نہیں دھوم کے نال؟ پھر بس بس ہو گئی، پھر اپنے دی بھی بس بس ہو گئی، بیگانے دی بھی بس بس ہو گئی. اور حاجی صاحب بھی اسے قافلے دے سالارن، اسی بھی اسے قافلے دے، مقصد تو اتنا ہی ہے، ورنہ مڑا مٹی پہ جانی ہوتے تھلے آ جانا آسان. اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. اور اتھے کہتے ہیں شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت بڑی پیاری گل فرما کے گئے، فرمانے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جدو حضور دی محبت کا چراغ جلنا نا ادھر تے پھر فرشتے پوچھنا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، انہاں دے بارے دنیا تے کی کہندا رہنا سیں تے ساڑھے ورگوں کو پوچھے گے تے کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. جب ساڑھے کو پوچھیں گے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے واسطے. کیونکہ دنیا تے جو کہندے رہے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ، دنیا تے بھی حاضر، قبر وچ بھی حاضر، کل حشر تے بھی حاضر، اسی یہی کہندے رہے ہیں نا. اور پھر بابا جی کا سانو سبق پڑھا کر گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں اس دن جدو اپنے بھی چھڑ جانا، بیگانے بھی چھڑ جانا. اس دن باپ بیٹے تو دور نسرے ہوئے گا، بیٹی ماں تو دور نسری ہوئے گی، رشتہ دار عزیزہ تو دور نسرے ہوں گے، دوست یار تو دور نسرے ہوئے گا، یار دوست تو دور نسرے ہوئے گا. اب سارے کہیں گے ذبو الی غیری، سارے جمع ہو کے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آن گے، جنہوں نے بارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مسیح و کلیم، کلیم و نجی، صفی و نبی، خلیل و ردی، رسول و نبی، کہیں بھی نہ بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جدو سارے دے در چھٹ جان گے، سارے دے در چھٹ جان گے، ادو میرے آقا و مولا کہیں گے کدھر غیران دے دروازے تے دھکے کھاندے رہے ہو، اس کام واسطے تے میں سا، اس کام واسطے تے میں سا، انا لہا. جدو سارے چھٹ جان گے تو پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دے حضور اس امت واسطے سجدہ دیں گے، جڑی امت آج حضور نو کانڈ کر کے لگی پھر دی. انہوں نے دین دی گل کرو، انہوں نے 11,000 بار دا کرن، او جی یہ تو انہوں کی پتا ہوئے سیاست دا. میں کیا انہوں نے پتا جنہوں نے اربن پہ توڑے لوٹ کے باہر لے گئے، انہوں نے پتا جنہوں نے بچے یہودیاں کول پڑھ رہے ہیں، انہوں نے سیاست دا پتا ہے جی. انہوں نے پتا کہ جڑے ایک قبر دے ہوتے 3 باری ملک بھی لوٹ کے کھا گئے، پھر جناب پاکستان دا سقوط بھی کرا لیا، پھر سارا کچھ کرا لیا. او جڑے 10% دے ماسٹر انہوں نے سیاست دا پتا تے سانو سیاست دا نہیں پتا. اتو لے کے تھلے تک ساریاں ایجنسیاں فروڑ لین، جدو 1 روپیہ بھی غیران دا برآمد نہ ہوئے، انہوں نے سیاست دا نہیں پتا. جنہ دے بارے ملکی اور غیر ملکی ایجنسیاں کہن، اور جناب سارے شواہد موجود ہوں کہ انہاں ملک بھی لٹیا، انہاں دین فروشی بھی کی تھی، انہاں ملت فروشی بھی کی تھی، انہوں نے سیاست دا پتا. شرم نہیں آندی یہ گل کر دیا ہویا. میں کہو جھلے ہو پھر سدھا کہو کہ تانوں حضور دا دین بارے چلے، تانوں یہ 2 نمبر چور بارے چل، تانوں یہ تہاڈی عزت تے بھی حملے کرن، تہاڈی مال بھی لٹ کے لے جان، تہاڈی ملت دی بھی فروشی کرن، سارا کچھ کرن، تانوں یہ قبولن. لیکن جڑے کہن اوئے کشمیر دی بیل میری رکھنا لیا مودی تینوں تا اسی اس چوٹی تو پکڑ کے اس دریا کنہار وچ گوتے دیاں گے تے اسی پوچھاں گے کہ تو کشمیر دی بیٹیاں تے کیوں ظلم کیتا. اور جنہاں نوں رنجیت سنگھ نال پیار ہوئے تے داتا علی اجمیری نوں کانڈ کرن، انہاں نوں سیاست دا پتا. تے جڑے کہن کہ پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطن خراب، اور سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، جڑے اے گلاں کرن انہاں نوں سیاست دا نہیں پتا. انہاں نوں یہ نہیں پتا اصل گل ہے کہ جدوں تک
سیاست دا مرکز مسجد رہا سی، ادو تک تا اے بھی پوچھا جاندہ سی حکمرانہ کول کہ او کتا پیاسا کیوں مریا، تے جدو سیاست دا مرکز لٹیریاں دے گھر بن گئے اور لٹیریاں دے محلات بن گئے، ادو تو آڑے ہوتے پوری قوم ہوتے اور لٹ کے بھی کھا جان تو آڑے کسے تے اثر نہیں ہوندہ، اور جناب تو آڑے بچے شہید ہوندے رہن اور روڈاں دی وجہ نال نہ کس روڈاں دی وجہ نال روزانہ ایکسیڈنٹ ہون، کوئی انہوں نے پوچھن واسطے پوچھن والا نہیں، کیونکہ نہ تو انہوں نے 5 نمازوں میں نظر آنا، نہ تو انہوں نے جمعے والے دن نظر آنا، نہ تو انہوں نے عید والے دن نظر آنا، جتھے وہ عیدہ پڑھ دے اوتھے تسی جا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے تہاڈا دوا قوم دا دوا تہاڈا نہیں مراد، قوم دا دوا ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح لوگوں دا انتخاب کیتا ہویا، لیکن کوئی گل نہیں، تسی جتنا مرضی زور لا لو، اسی بھی عشق دا دم بھر کے میدان وچ آیا اور کوئی سوچ سمجھ کے آیا کہ اسی بھی ہر بوا کھڑکاواں گے، ہر دروازہ کھڑکاواں گے، ہر گلی جاواں گے، ہر کوچے جاواں گے، ہر بازار جاواں گے، حضور دے دین دا ہوکا دیاں گے، اور سانو اے تا فخر ہوئے گا نا کہ اسی قوم نو گمراہی تو نکال کر سدھا راہ دسیا ضرور ہے۔ قیامت آنے دن اگر ساڑھے کو پوچھ لیا بھائی یہ سارے چوریاں کردے پھر دے سن، یہ سارے حضور دے دین نال بغاوت کردے پھر دے سن، تے تسی حجرت ستے رہے ہو جن بار اقبال نے کہا کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا، ہیں جی یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر۔ اقبال کہندا جنہاں نے خود دین دسنا سی آج وہ جا کر عمران خان واسطے دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، جنہاں نے قرآن دی اس آیت کا مطلب ہی نہیں پتا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنا عہد پورا کرو۔ اس نے عمران خان وچ ریاست مدینہ دی گل نظر آئی، اوئے میری گل سنو، بہت سارے ہزاراں علماء سن جڑے اپنے آپ نو علماء کہندے سن، اس وقت دے خلیفہ دی چاپلوسی کردے سن۔ ایک احمد بن حنبل سی، ایک امام احمد بن حنبل سن جنہاں نے اس دے خلاف کھڑے ہو کر کیا سی کہ تو جھوٹ کہنا، قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، قرآن اللہ دی صفت قدیم ہے، تے اس نے امام صاحب نو کوڑے لگوائے، اس نے امام صاحب نو سارے ظلم کروائے، امام صاحب نے فرمایا سی جو کچھ تیرے کو ہوندہ ہو کر لے، لیکن تیرے اور میرے درمیان فرق جنازے کرنگے۔ پھر اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ جنہ دے اسی مقلد ہاں، جنہ دے حنفی اسی منن والے ہاں، انہاں دا جنازہ بھی جیل وچ اٹھیا، آج اسی بیٹھ کے ڈریے کہ جناب یہ ہتھ کڑیاں، لیکن ایک گل ہے بابا جی جڑی قوم تیار کر کے گئے نہ وہ ہتھ کڑیاں کو ڈر دی، نہ وہ جیلوں کو ڈر دی، نہ وہ چودھریوں کو ڈر دی، نہ وہ بدماشوں کو ڈر دی، نہ وہ جناب انہاں خانہ کو ڈر دی، او جناب ہر ظالم دے سامنے کھڑے ہو کر کہندی کہ ستم کرے ذرا، گولیاں چل دیا ہونتے تامی لبیک، ہتھ کڑی لگی ہوئے تے تامی لبیک، جیل دی کوٹھڑی ہوئے تے تامی لبیک، جے جناب قصور دا سٹیج ہوئے تے تامی لبیک۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ہن میری گل سنو، تساں سارے جانا گلی گلی چوک چوک ہر گھر دے دستک دا دروازہ دینا اور انہوں نے جا کے دسنا، انہوں نے کہنا بھائی تسی ساڑی گل سنو نہ سنو، اسی حضور دے دین دے نمائندے بان کے آیا، ساڑی گل غور نہ سنو، اس واسطے جو دین ہے جس نے بلال حبشی نو کعبے دی چھت تے چڑھایا، وہ دین بڑی ہے اس طرح جڑا اس نال لگ جائے انہوں باعزت کر دیندا، اور مولا علی نے فرمایا جڑا دین نال ٹکر لوے پھر دین اس دی لگ توڑ کے رکھ دیندا۔ وہ کہندے سن جڑے تخت لاہورن آج وہ جناب رڑ دے پھر دین کے نہیں، انہاں دی نسلاں نوں بھی پاکستان آن تے پابندی، جدھر جاندے چور دے نعرے لاندے نہ، میں کہہ جھلے چوری دی گل نہیں، ایتھے بڑے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، ساڑھے اعلیٰ حضرت فرماندے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اوتھے بڑے بڑے ڈاکوؤں نے بھی پناہ مل جاندی، اوتھے بڑے بڑے چوراں نے بھی پناہ مل جاندی، گل چوری دی نہیں، گل حضور دے نام دی غداری دی، گل حضور دے نام تے غداری کی تھی تساں، اے اس دی سزا مل رہی، اجے ایتھے دنیا تے سزا مل رہی، اجے تب اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ نے وہ دن رکھیا ہویا جس دن سارے نو جمع کرے گا
اور سارے نو پوچھے گا اوئے تواڈے سامنے میرا قرآن پڑھا جاندا رہیا, تواڈے سامنے میرے نبی دی عزت دی گلاں ہوندیاں رہیاں, تواڈے سامنے میرے نبی دی تعریف کیتی گلاں ہوندیاں رہیاں, تواڈے سامنے میرے نبی دے نظام دی گلاں ہوندیاں رہیاں, تواڈے تے کان تے جوں تک نہ رنگی, اور تواڈے سامنے ایک ویل چیئر تے بیٹھا جدوں یہ کیا جائے گا کہ لیاؤ اس ویل چیئر والے نو اگے لیاؤ, تے پھر وہ منظر ہونا کہ نہیں ہونا. اس واسطے بابا جی کہندے سن کہ آج حضور نال وفا کرو, کل این سا نکلن دی دیر ہے, قبر اس کے نے کامنا حضور نے کامنا, قبر اس کے نے کامنا, کل حشر میزان تے پل صراط تے حوض کوثر تے جدو ساری جگہ حضور نے کام آنا تے اسی سارے تو دامن چھڑا کے حضور دے دامن نہ وابستہ نہ ہو جائیے. اور اگر اسی وابستہ ہو گئے تو میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ایہی دنیا سی نا جتے اسی بڑی عزت نہ رہندے سا, بڑے جاہو جلال نہ رہندے سا, بڑے کرو فر نہ رہندے سا, لیکن آج اپنے ملک دے ہوندیاں, اپنے جناب ایٹمی طاقت ہوندیاں ساڑیاں لتہ کم نہیں جا رہی ہیں. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. تو مسلمان بڑھنا ضروری ہے. اور علامہ اقبال نے تو حد ہی مکا دیتی ہے, کوئی مولوی گل کرتا تھا بڑا بڑا فتوہ لگ جانا سی. علامہ اقبال کہتا اللہ کو پا مردی ہے مومن پہ بھروسہ. اقبال کہتا رب نو ایک گلہ دے نہیں بھروسہ بھئی تواڈے کو لشکر کتنے ہیں, تواڈے کو جناب کی چیزاں. علامہ اقبال کہتا کہ رب نو مومن دے صرف استقامت تے مومن جدوں تے آج ہاتھ چک کے لبیک دا نعرہ لا رہا ہوندا نا تے رب اپنے فرشتے نوں کہندا ہونا کہ اے میرے بندے جڑے سارے باطل دے نظام دے سامنے کھڑے ہیں. اور زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور علامہ اقبال نے آگے کیا, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ابلیس کہندا ابلیس کو یورپ کی مشینوں دا سہارا, انہوں نے ساری گلاں دا سہارا. مومن ہو نہیں, مومن ہو بے تیغ بھی فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی. اقبال کہندا ایک بابے دی جڑی نہ تیغ خودی لکھاں نو سدھے کر گیا, لکھاں نو راہ دس گیا, سب نو کروڑا نو راہ دس گیا, پوری امت مسلمہ نو دس گیا کہ تساں بھی حضور دے سامنے پیش ہونا تے میں بھی ویل چیئر تے حضور دے سامنے پیش ہواں گا. جو تے سوال ہو گیا کہ اے بابا ویل چیئر تے انہاں شیلنگاں دے دھوئیں انہاں گولیاں دی بچھاڑا دے اندر میری عزت تے پیرا دیندا رہیا تے تو لتاں دے نال کی کردا رہیا. جے بابا جی نے اوتے پوچھ لیا کہ حضور میں انہاں نو دس کے آیا سا مشن اے کی کردے رہن, لہذا اس راہ نو پکڑو اور اس نظام نو اور اس مشن نو مضبوطی نال پکڑو. دائیں بائیں نہیں دیکھنا, کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوے دل نوازی. کوئی رستے چاندن اور سارا کچھ آندن سارا کچھ ہوندا. اقبال کہندا سارا کچھ ہوندا رہے لیکن تو اپنا چراغ جلا. کس طرح اقبال کہندا ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. اقبال کہتا بڑی تند و تیز ہوا ہے, کوئی ادھروں بلے والے نکلی آندے, کوئی ادھروں جناب نون والے نکلی آندے, کوئی پیپلز والے نکلی آندے, کوئی جناب اپنے قائد دا نعرہ لاندے نکلی آندے, کوئی ہور فتنے نکلی آندے, کوئی میڈیا دے پروردہ, کوئی اسٹیبلشمنٹ دے پروردہ, کوئی جناب کسی دی پیر ہولتے. اقبال کہتا ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. او مرد درویش اپنا چراغ جلا گیا, اس چراغ نال اساں مزید چراغ جلانے. ساڑھے کو رستہ بھی موجود ہے, ساڑھے کو منزل بھی موجود ہے, ساڑھے کو قائد بھی موجود ہے, ساڑھے کو مشن بھی موجود ہے, اور ساڑھے کو جناب اس دا سلیبس بھی موجود ہے. اس دا سلیبس سادہ جہاں بابا جی نے دسیا کہ صرف چلنے چ مدد ہے. جدو چلو گے رب کی مدد آئے گی, جدو بہ جاؤ گے نہیں آئے گی. پھر لوگ دستے ہیں نا کہ جدو جناب وزیر آباد طرف قافلہ جا رہا سی اور جدو چل رہا سی ٹائم سے لگتا سی کلومیٹر تک, جدو بہ جائے گا سی تو جناب لگتا سی بالکل تھوڑے جائیں. تو میں کہا پھر بابا جی یہ دس کے گئے انہوں نے گل سچی ہو گئی نا کہ چلن ایک مدد ہے. جدو تسی چلو گے پھر فرشتے بھی تہاڈی مدد نو آ جان گے, لیکن گھر بیٹھے بیٹھے نہیں, گھر سوتے نہیں. اے جانا پائے گا, اے منزل نکلنی پائے گی. اس راہ واسطے تا امام حسین 72 لے کے کربلا گئے, لے کے گئے کہ نہیں. اے راہ آسان نہیں جتھے ابو بکر و عمر عثمان و علی نے جناب قربانیاں دیتیاں, جتھے مولا کائنات نے اس راہ وچ تے کھبے ہاتھ خیبر چکیا. اسے راہ وچ حضرت عثمان غنی نے اپنے سونے مال اور جناب چاندی اور گھوڑے دیتے. اسے مال واسطے حضرت فاروق اعظم نے این تلوار میان چو باہر کر لی منافق واسطے
کہ جڑا حضور دا فیصلہ نہ منے اس نے عمر دی تلوار فیصلہ کر دی اور اس سے راہ واسطے تے حضرت صدیق اکبر نے اپنا سارا مال حضور واسطے دے دیتا اے راہ بڑی زبردست ہے لیکن مشکل تھوڑی جہی ہے لیکن جدو چل پو تو پھر رب دی مدد بھی آ جاندی وہ کوئی سوچ سکتا سی کہ جناب ناموس رسالت دی تاریخ امت دے اندر اتنی بڑی بیداری پیدا کر دے گی اے بابا جی دا اخلاص سی اور اخلاص سے عمل مانگ نیا گان کہن سے اقبال آخری دعا مانگیا اقبال کہندا وہ اخلاص مانگ جڑا اخلاص تیرے بڑے اس دنیا رہندی تک نقشہ چھوڑ گئے نقوش چھوڑ گئے جس اخلاص دے اخلاص سے عمل مانگ نیا گان کہن سے شاہاں چے عجب گربہ نوازن گدایاں را اقبال کہندا شاہاں واسطے کوئی مشکل کام نہیں او گداگراں نو تھوڑا تھوڑا دے دیں او اخلاص مانگ جس کے بارے اقبال کہندا کہ ہم سب بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ